بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ میرے عزیزان گرامی واجب الاحترام، آج 2 رمضان المبارک ہے، دوسری آج الحمدللہ ہم نے سحری کھائی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل اور کرم سے ہم سب کو بقایا روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہر گناہ سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ آج کا موضوع سحری کی فضیلت اور افطاری کی فضیلت ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ دن سحری کی برکات کو بیان کرتے ہوئے میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ دن کے روزے کو پورا کرنے کے لیے سحری کے کھانے سے مدد حاصل کرو۔ فرماتے ہیں کہ یعنی سحری کا کھانا روزے کی تکمیل کا بہترین معاون و مددگار ہے۔ یہ سحری جو ہے یہ انسان صاف ظاہر ہے کہ جب انسان کچھ کھائے گا تو پورے دن کا اس کا روزہ جو ہوگا اس کی مدد کرے گا، اس کو بھوک سے، اس کو پیاس سے کافی حد تک یا کافی وقت تک اس کو روکے رکھے گا۔ اگر وہ بغیر سحری کے روزہ رکھے گا تو معمول کے مطابق ہم پورا سال صبح ناشتہ بھی کرتے ہیں، دن کا کھانا بھی کھاتے ہیں، پھر شام کا کھانا بھی کھاتے ہیں، تو پھر انسان کو 1 مہینے کے بجائے 11 مہینے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو اس لیے کہ جب کہ صبح ناشتے کا وقت ہم 11 مہینے صبح ناشتہ کرتے ہیں تو اسی وقت پھر کھانے کے لیے بھی طلب ہوگی، دن کو بھی کھانے کی بھی طلب ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ سحری جو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے ایک معاون ہے و مددگار ہے، اس لیے کہ یہ کافی حد تک یا کافی وقت تک جو ہے یہ آپ لوگوں کو بھوک اور پیاس سے یہ روکے رکھے گی۔ اس لیے میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اس سے برکات کو حاصل کریں، سحری کرنی چاہیے۔ سحری بھی بارگاہ خداوندی کا ایک عظیم تحفہ ہے۔ یہ سعادت بھرے لمحے انسان کی روحانی اور باطنی پاکیزگی کا موجب ہے۔ اس وقت کا ایک لمحہ خیر و برکت کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے، اور اس کی برکت کو صرف ماہ رمضان المبارک کے ساتھ ہی خاص نہیں فرماتے ہیں کہ بلکہ پورا سال اسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سحری میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور اسلام نے مسلمانوں کو متعدد چیزوں میں امتیازی نشانات سے نوازا ہے۔ ان تمام چیزوں میں سے میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایک سحری بھی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سحری کا انتظام کیا کرے، سحری کا اہتمام کیا کرے۔ سحری جو ہے نا یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سحری کا کھانا اتنا مبارک تھا کہ اگر کھانا تناول فرما رہے ہوتے، کوئی خادم حاضر و خدمت ہو جاتا تو آپ اسے بھی دعوت دیتے، جیسا کہ حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں دربار نبوی میں حاضر ہوا اور آپ اس وقت سحری کا کھانا تناول فرما رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آؤ برکت والے کھانے کی طرف تم بھی شامل ہو جاؤ۔ میرے کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ برکت والا کھانا ہے۔ اب اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا ہے، ایک شخص جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتا ہے، یا پھر معذوری کی صورت میں وہ روزہ نہیں رکھتا ہے، یا پھر اس کو کوئی بیماری لاحق ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھتا ہے، یا پھر وہ سفر کی حالت میں ہے جس میں شرعیت نے اسلام نے ان کو اجازت فراہم کی ہوئی ہے کہ آپ کو اجازت ہے، آپ کو رخصت ہے روزہ نہ رکھنے کی، لیکن میں ان لوگوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے ان بھائیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر روزہ نہ بھی رکھنا ہو نا تو پھر صبح اٹھ کر سحری ضرور کیا کریں، کیونکہ سحری کے اندر برکات بہت زیادہ ہیں، سحری کے اندر فضیلت بہت زیادہ ہے، سحری کے اندر فوائد بہت زیادہ ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، فرماتے ہیں کہ سحری کھانے کے لیے کوئی بھی پاکیزہ اور حلال کھانا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس وقت کھجور میسر ہو تو ضرور استعمال کریں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت کھجور استعمال فرمایا کرتے تھے،
اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک روایت کے اندر آتا ہے، میرے محبوب آپ فرماتے ہیں کہ اگر کھجور نہ ملے تو پھر اگرچہ آپ لوگوں کو ایک گھونٹ پانی بھی مل جائے نا تو اس کے ساتھ سحری کی نیت کر کے ایک گھونٹ پانی پی لیا کرو۔ اگر کھانا میسر نہیں ہے، کھجور نہیں ہے، تو آپ پانی کا اگرچہ آپ لوگوں کو ایک گھونٹ پینا پڑے تو آپ لوگ پانی کا ایک گھونٹ پی لیا کرو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی زیادہ برکات والے دن اور اتنی برکات والی فضیلتیں، مقامات عطا فرمائے ہیں، لیکن ہم غافل رہتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ لمحات، یہ وقت، یہ گھڑیاں دوبارہ پتہ نہیں ملنی ہے یا نہیں ملنی ہے، آنے ہے وقت اگلا سال پتہ نہیں ہم نے رمضان کا دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا ہے۔ یہ اب موقع ہے ہمارے پاس، ہم ایک ایک لمحہ جو ہے، ایک ایک گھڑی جو ہے، ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاریں، اللہ کے احکامات کے مطابق گزاریں۔ عزیزان گرامی، سحری کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بھی سنت ہے۔ سحری کے وقت میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ سحری تاخیر کے ساتھ کیا کرے، سحری تاخیر کے ساتھ کیا کرے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک یہی تھا کہ آپ فجر کی اذان کے قریب سحری سے فارغ ہوتے اور پھر نماز فجر کے لیے تشریف لے جاتے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک طرف میرے محبوب سحری سے فارغ ہوتے اور جتنی قرآن کی آیات ہم 50 آیات پڑھنے میں دیر لگاتے ہیں، اتنی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کر لیتے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لے جاتے کہ جب سحری سے فارغ ہو جاتے، تو اس لیے سحری تاخیر کے ساتھ کرنی چاہیے، اور اتنی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ ادھر اذان ہو رہی ہو اور ہم کھا رہے ہوں۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے یہ خود دیکھا بھی اور سنا بھی ہے، جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور میری والدہ محترمہ اکثر ہمیں، کیونکہ چھوٹے تھے اس وقت ہم، تو دل بہلانے کے لیے، کیونکہ اب یہ چیزوں کا پتہ چلا ہے، لیکن دل بہلانے کے لیے ہمیں یہ بات فرمایا کرتی تھی کہ جب ہم لیٹ اٹھتے ہم ضد کرتے کہ روزہ رکھنا ہے، لیکن چھوٹے ہونے کی وجہ سے ماؤں کو پتہ ہوتا ہے، ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے میرا بیٹا یہ روزہ نبھا سکتا ہے یا نہیں نبھا سکتا ہے، اتنا طویل روزہ ہے، بھوک پیاس، ان کو تو 2 گھنٹوں کے بعد پیاس لگ جاتی ہے، ان کو 2 گھنٹوں کے بعد بھوک لگ جاتی ہے، ادھر مؤذن صاحب اذان شروع کر دیتے، تو میری والدہ محترمہ فرماتی ہوتی تھی، کہتی کہ کوئی بات نہیں، اب کھاتے رہو، جب تک اذان کے بعد بھی 5 منٹ ہوتے ہیں۔ اور پھر جب تھوڑی بہت سمجھ آئی، کہا کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تک پہنچتا ہے تو اس وقت آپ کھا سکتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ ہماری باتیں ہیں، شریعت کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور نہ ہی ایسی کوئی بات ہے، بلکہ یہ شریعت کے بھی خلاف ہے۔ اور جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہو جائے، یا کوئی جو نبی ہارن بجتے ہیں آج کل، یا پھر مؤذن اذان دیتا ہے، یا پھر اس کے علاوہ دوسری جو نبی اذان شروع ہو جاتی ہے، مؤذن جیسے ہی اذان پڑھنے والا صلات شروع کر دے اور ٹائم کا ہمیں پتہ ہو کہ اب یہ سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے، تو اس وقت بالکل جو نبی ایک لقمہ بھی آپ لوگ نہیں لے سکتے ہیں۔ بعض اوقات اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ابھی تو صلات شروع ہوئی ہے، تو صلات کے ہوتے ہوتے میں پانی پی لوں گا، صلات کے ہوتے ہوتے میں چائے پی لوں گا، لیکن عزیزان گرامی، جب وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایک گھونٹ کا پانی پینا جو ہے وہ بھی فاسد روزے کو لے جاتا ہے، روزہ جو ہے اس سے فاسد ہو جاتا ہے، اس سے روزہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کم از کم کو 1 2 3 منٹ پہلے جو ہے سحری سے بالکل فارغ ہو جانا چاہیے۔ اور افطاری جو ہے نا بھی جس طرح سحری تاخیر سے کرنی چاہیے، ایسے ہی جب سورج غروب ہو جائے تو افطاری میں جلدی کرنا چاہیے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک اور یہاں پہ سحری کی فضیلت کے بارے میں حدیث مبارکہ عرض کرتا چلوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب اور ہمارے درمیان جو فرق ہے نا وہ سحری کا لقمہ ہے۔ ان اہل کتاب کا روزہ پتہ کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ 24 گھنٹوں کا۔ انہوں نے رات کو کھایا ہے نا، رات کو انہوں نے کھایا ہے، رات کے وقت ہی سمجھ لو کہ ان کی سحری بھی ہوگی، ان کی افطاری بھی ہو گئی ہے۔
مثال کے لیے رات کے 10 بجے انہوں نے کھایا ہے نا، تو اگلی رات جو رات کے 10 بجیں گے نا، اس وقت انہوں نے کھانا ہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا اور ہمارے درمیان جو فرق ہے نا، وہ سحری کا لقمہ ہے، تو اس لیے سحری کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا جب تک مسلمان افطاری میں جلدی کریں گے وہ بھلائی پر رہیں گے، اور افطاری میں جلدی کرو کیونکہ یہودی افطاری میں تاخیر کرتے ہیں، یہودی افطاری میں تاخیر کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں وہ لوگ مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں جو افطاری میں جلدی کرتے ہیں۔ اور اس افطاری کے اندر مسلمانوں کو 2 خوشخبریاں ایسی عطا فرمائی گئی ہیں۔ ایک تو اس کو اللہ سے ملاقات کرنے کا جو نبی موقع ملتا ہے، اللہ سے ملاقات اس کی ہوتی ہے،